دجال چلے اور اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ بھی چلے، یا دجال چلے اور اس کے ساتھ پانی کی نہریں بھی بہتی چلی جائیں، یہ مطلب تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جو وسائل ہیں بنیادی، یعنی کھانے اور پینے کی جو ضروریات ہیں، یہ اسی وقت انسان کی پوری ہوں گی جب وہ دجال کو مانے گا۔ آپ ذرا اس دنیا کا نقشہ دیکھیے، آپ تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کیسی تھی۔ زندگی ایسی تھی کہ ہم جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو انہیں ہم قدرتی طور پہ استعمال اس طرح کر رہے تھے کہ گیہوں تیار ہو کے کھیتوں سے وہ ہمارے گھروں پہ آتا، ہم اس سے آٹا تیار کرتے، روٹی بنتی۔ چاول کھیتوں سے ہمارے گھروں پہ آتا، ہم اسے ڈائریکٹ استعمال کرتے۔ پانی کے لیے ہمارے پاس کنویں موجود تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھی، قدرتی طور پہ موجود تھیں۔ آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا کہ ہم ان بنیادی ضرورتوں کی تکمیل میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے محتاج ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو نہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں آپ دیکھیں گے روٹی گھروں میں نہیں بنائی جاتی، روٹی بازار سے آتی ہے۔ بہت ساری کمپنیز نے روٹی ایسی تیار کر رکھی ہیں کہ آپ ان روٹیوں کو لے کے جائیں، بس گھر پہ سیک لیں اور آپ کی روٹی تیار ہے۔ بریڈ آپ دیکھیں، لوگ اب ناشتہ گھر میں تیار نہیں کرتے، وہ بازار سے بریڈ لے آتے ہیں۔ پانی کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا قدرتی پانی تھا، ہم نے اسے بدنام کر دیا کہ اس کے اندر صحت مند اجزاء موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہم نے کیمیکل کی مدد سے اس کو صحت مند بنانے کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہے ہمارے سامنے کہ ہر آدمی منرل واٹر اپنے ہاتھ میں رکھنا اسٹیٹس کی علامت سمجھ رہا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بڑا وہ ہے جو منرل واٹر کا استعمال کر رہا ہو۔ تو یہ پانی کا جہاں تک معاملہ ہے اور کھانے کا جہاں تک معاملہ ہے، ہم اس میں کمپنیز کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اب دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصل نقدی ہوتی ہے، یعنی جو اصل مال ہے، سونا اور چاندی، یہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کرنسی موجود ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو کیش لیس اکانومی آ رہی ہے دنیا میں، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی دکان پہ جائیں، آپ 2 سے 5 روپے کی کوئی چیز خریدیں تو 5 روپے کے لیے بھی آپ کو 5 روپے کا سکہ نہیں دینا پڑتا، بلکہ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی ٹرانسفر کر دو، اور آپ بس اپنے موبائل کو اٹھاتے ہیں، بار کوڈ کو اسکین کرتے ہیں اور پیسے اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک سسٹم بن گیا، یہ کیش لیس اکانومی، جس کے اندر نقدی آپ کے ہاتھ میں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو کارڈ سسٹم ہے، کریڈٹ کارڈ سسٹم، ڈیبٹ کارڈ سسٹم، تو اب آپ سوچئے کہ دجال آتا ہے، پھر جو اسے نہیں مانتا تو دجال کے اشارے پہ اس کا کارڈ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ جاتے ہیں سامان خریدنے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو کارڈ بلاک ہو چکا، اب نہ آپ کو کھانا مل رہا ہے نہ پانی مل رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ دجال کے ہاتھ میں ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ دجال نے آ کے ایک آدمی کو تھوڑی روکے گا کہ تمہیں ہم کھانا نہیں دیں گے، تمہیں ہم پانی نہیں دیں گے۔ ارے وہ تو ڈیل کرے گا حکومتوں سے، حکومتیں اس کے اشارے پہ کارڈ کو بلاک کریں گی یا ان بلاک کریں گی۔ تو اس طرح سے کھانے اور پینے کی چیزیں دجال کے قبضے میں ہوں گی۔ پہلی طاقت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو قدرتی چیزیں ہیں، یعنی موسم، کہاں پہ بارش ہونی ہے، کدھر بارش نہیں ہونی ہے، کدھر پہ فصل اگنی ہے، کدھر قحط پڑنی ہے، یہ دجال کے قبضے میں ہوگا۔ وہ کیسے؟ وہ زمین کو حکم نہیں دے رہا ہے کہ تمہیں فصل اگانی یا نہیں اگانی، وہ موسمیات پہ اس کی حکمرانی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ کہ جیسے بادلوں کو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایسی ٹیکنالوجی دنیا کے اندر موجود ہے کہ اگر بادلوں کو اڑا کے کہیں اور لے کے جانا ہو تو ایسا کرنا ممکن ہے۔ اب جب ہمارے علاقے سے بادل ہی ہٹ گئے تو بارش ہی نہیں ہونی۔ جہاں پہ بارش کرانی ہے وہاں پہ کچھ کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے بادلوں میں اور وہاں بارش برس جاتی ہے۔ تو وہ جدھر چاہے گا ادھر فصل اگے گی، جدھر چاہے گا ادھر قحط پڑے گی۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری دولت، اس زمین کے سارے خزانے پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ اس کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے کہ زمین کی ساری دولت، ظاہر سی بات ہے کہ حکومتوں نے آ کے اس کی گود میں بیٹھنا ہے، اس کے پاؤں پہ گرنا ہے،
اس کی قدم بوسی کرنی ہے، اور وہ دجال اعظم مسیح اکبر بن کے، اس دنیا کا سب سے بڑا مسیحا بن کے، وہ حکومتوں کو اپنے قبضے میں اس طرح سے لے لے گا کہ ساری حکومتیں اپنی تمام تر دولتیں اس کے قدموں پہ ڈال دیں گی، اور وہ اس زمین کے تمام خزانوں کا مالک ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک نقلی جنت ہوگی اور ایک نقلی دوزخ ہوگی۔ جنت، جہنم۔ اب دیکھیے کہ اس نے جس علاقے سے پانی بند کر دیا، جن لوگوں کا کھانا بند کر دیا، وہ لوگ تو ظاہری طور پہ جہنم میں ہی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے مانتے ہیں، جو اسے چاہتے ہیں، جو اس کے ہمنوا ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اسے مسیحا سمجھتے ہیں، یہود اور یہود کے ایجنٹ، وہ ایک جنت میں ہیں، وہ یورپین جنت میں ہیں، وہ ایک ایسی جنت میں ہے جہاں پر وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان کو کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آ کے دجال نے یہ تھوڑی بولنا ہے کہ جھوٹ بولنا منع ہے، چوری کرنا حرام ہے، کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شراب نہیں پینا۔ ارے اس کے ہاں تو یہ ساری چیزیں جائز ہوں گی، بلکہ ساری چیزوں میں ایک کمپٹیشن ہوگا، ایک مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ گناہ کر سکتا ہے۔ دجال جو ہے نا، یہ ابلیس کے حربوں میں سب سے آخری اور سب سے بڑا حربہ ہے۔ تو جب دجال ظاہر ہوگا تو صرف دجال کی طاقت نہیں ہوگی، بلکہ ساتھ ساتھ ابلیس کی بھی طاقت ہوگی، اور شیطان انسان کی شکل میں آ کے دجال کے ساتھ رہا کریں گے، اس کا ساتھ دیا کریں گے، اور اسے آئیڈیاز دیں گے، اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ وہ زمین میں اتنی تیزی سے سفر کرے گا، یہ اس کی طاقت کا بیان ہے کہ وہ زمین میں اتنی تیزی سے سفر کرے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑائے لیے چلتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، دجال کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو گھوم لے گا، وہ کتنی تیزی سے چلے گا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمائے کہ وہ اتنی تیزی سے چلے گا جتنی تیزی سے ہوا بادل کو اڑائے لیے چلتی ہے۔ تو جیسے بادل کس طرح سے اڑتے چلے جاتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے چلے گا۔ یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی، یعنی جو مثال کے طور پہ بیان فرمایا اس کی تیزی کے بارے میں، اس کی رفتار کے سلسلے میں، تو آپ نے بادل کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے بادل کو ہوا اڑا کے لے کے چلے۔ تو کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ وہ ہواؤں میں سفر کرے گا، اور حضور نے اس کی سواری کے متعلق فرمایا بھی ہے کہ دجال کا گدھا ایسا ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ ظاہر سے بات ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی کوئی ایک ایسی سواری ہوگی دنیا میں جو کافی بڑی ہوگی، یعنی اس کی جو سواری ہوگی اس کے دونوں کان کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا، اور یہ تو ہوائی جہاز ہے، کوئی جیٹ، کوئی اڑن تشتری۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس کی مدد شیطان کریں گے، یعنی لوگ تو ہوں گے ہی اس کے ساتھ۔ اصفہان کے 70,000 یہودی جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، بڑی اچھی قیمتی شاندار کپڑے پہنے ہوئے، وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ شیطان انسان کی شکل میں آ کے اس کی مدد کریں گے۔ اور کیسے مدد کریں گے؟ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ وہ ایک شخص آئے گا اس کے پاس جس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مانو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ اتنا بڑا کام کر دیں اور ہم آپ کو اپنا رب ہی نہ مانیں، ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا وہ شیطان کو حکم دے گا، شیطان ان کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہی تمہارا اصلی خدا ہے، تم اسے مان لو، تو وہ مان لے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فتنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں کہ قدرتی وسائل پہ اس کا قبضہ ہو، کھانے پہ اس کا قبضہ ہو، پانی پہ اس کا قبضہ ہو، موسمیات پہ اس کا قبضہ ہو، جنت جہنم اس کے پاس ہو، یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کے اس کی مدد کر رہے ہیں، اور 7ویں قوت اس کی یہ ہوگی کہ وہ انسان کو مار بھی سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن 8ویں طاقت یا اس کی کمزوری کہہ لیں اس چیز کو کہ مکمل طریقے پہ وہ انسان کو مارنے اور زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آئے گا جو ایمان والا ہوگا، تو دجال اس سے کہے گا کہ میں تمہیں مار کے اگر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں یقین آئے گا کہ میں خدا ہوں؟ چنانچہ پھر یہ اسے قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ اب اگر آپ
تھوڑا سا جدید دور کے تجربات کو دیکھیں کہ اس وقت انسان کی گردن کو الگ کر دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ دوسری گردن لا کے فٹ کر دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے، ایک تجربہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت حد تک کامیابی مل چکی ہے کہ گردن کو الگ کر دیا جائے اور وہاں پہ دوسری گردن لا کے فٹ کر دی جائے. تو دجال بھی ایسا ہی کرے گا کہ وہ قتل کر کے گردن کو الگ کر کے پھر اس کی گردن کو لگا دے گا اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا. تو پھر یہ دجال پوچھے گا کہ کیا اب تمہیں یقین آیا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں آج سب سے زیادہ پہچان رہا ہوں، تو ہی دجال ہے، میں تجھے نہیں مانتا. یہ کوئی سچا پکا ایمان والا شخص ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں اس تجربے کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک انسان کی گردن کو الگ کر کے رکھ دیا جائے اور پھر وہاں پہ اسی کی گردن یا دوسرے شخص کی گردن لگا دی جائے تو وہ شخص زندہ ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ دجال آ کے اسی تجربے کی تکمیل کرے گا کہ وہ ایک شخص کو مارے گا پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن پھر دوبارہ جب اسے قتل کرنا چاہے گا، یعنی اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ میں آج تجھے سب سے زیادہ پہچان رہا ہوں کہ تو دجال ہے، پھر وہ چاہے گا کہ یار اس نے تو مجھے مانا ہی نہیں، میں نے اسے قتل بھی کیا پھر زندہ بھی کیا پھر بھی نہیں مانتا، چلو میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. پھر جب اسے وہ قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر سکے گا، جس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے پاس یہ طاقت مکمل طریقے پر نہیں ہوگی کہ وہ کسی شخص کو قتل کر دے. تو یہ 8 طرح کی طاقتیں دجال کے پاس ہوں گی. دجال ان چیزوں کا مالک ہوگا. اب ذرا آپ بتائیے کہ اس طرح کی طاقتوں کے بعد، اس طرح کی شعبدہ بازیوں کے بعد اگر کوئی شخص اس فتنے سے بچ جائے تو وہ کتنا زیادہ خوش نصیب ہے، اور جو اس فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس کا پھر اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی نگہبان ہے. اب یہاں